अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। एक वक्त वो था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये फरमाते थे कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ती बल्कि डाके डाले जाते हैं। आज उन्हीं की हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम की जेबों पर डाका डाल दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और मुस्तकबिल में इसके क्या नुकसानात फेस करना पड़ेंगे खुद मौजूदा हुकूमत को। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वकला की हिमायत हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। एक बहुत बड़े धमाके का ऐलान किया इमरान खान साहब ने। वो धमाका क्या होगा ये हारून साहब से हम जानेंगे। मगर जब मरियम नवाज साहिबा की पेशी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ वो तो हम हारून साहब से जानेंगे, मगर कोर्ट रूम के बाहर मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया या शायद कहीं के ऐलान किया कि इमरान खान साहब के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। क्या ऐसा ही है हकीकतन भी? ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन पे बात करेंगे और इसके साथ साथ चीनी फ़ौज के बहुत बड़े माहिर समझे जाते हैं परवीन समामी साहब सवाहनी, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है, एक बात सामने आई है ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मुस्तकबिल के बारे में क्या पेश गोई कर रहे हैं आइंदा आने वाले वक्तों के हवाले से, उसके पर हम हारून साहब बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले पेट्रोल की मैंने बात करनी है, मगर जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब को टक्कर देने के लिए मरियम नवाज साहिबा मैदान में आ गई हैं। इमरान खान अकेला, पूरी पीटीआई के लिए मैं अकेली काफी। तो ठीक है, कर सकती हैं मुकाबला पूरा, हाँ, मंजी हुई हैं। हाँ, और कोई दो चार दलाल हैं तो नहीं, मैं तो आपको बात यह है कि दावा होता ही बातिल है। कोई शख्स जिसने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं, देखिए एक तो वो है ना कि सिर्फ फख्र कब जायज़ है, सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन पर रोब डालने के लिए, इसके अलावा फ़ख्र हर हाल में जायज़ नहीं है। और किब्रियाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि ये अल्लाह की चादर है। आप इसकी मज़ीद मैं नहीं बात करना चाहता, कोई ये ना समझे कि मैं उनके मजम्मत ज़्यादा करना चाहता हूँ। किब्रियाई, बड़ाई का इजहार, ये अल्लाह की चादर है। सिर्फ अल्लाह बड़ा है, बाकी कोई बड़ा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ने फरमाया सब लोग अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। उनसे पूछा आप भी? फरमाया मैं भी। इसके बाद कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। दो शेर आपको हफीज़ जलंधरी के सुनाता हूँ इस मौजू पर। बढ़ते बढ़ते हद से अपनी बढ़ चला दस्ते हवस, बढ़ते बढ़ते हद से अपनी बढ़ चला दस्ते हवस, घटते घटते एक दिन दस्ते दुआ रह जाएगा। कितने शहसवार हमने देखे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ सवाए कायद आज़म के। कायद आज़म की वफ़ात में भी एक पैगाम है कि देखो ये आदमी जो एक लम्हे को कभी नहीं चुका था, जिसके हिसाब इतने फौलादी थे कि वायसराय से जिच हो जाते थे, जिसने अपने से 20-30 गुना बड़ी कांग्रेस को शिकस्त दी, मुस्लिम नेशनलिस्ट को शिकस्त दी, जिसे कोई ज़िंदगी भर जिसने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मौत के वक्त लाचार है। क्योंकि आदमी तो आदमी है ना। जनाब खालिद बिन वलीद की वफ़ात का आपको बताया था। दावा जो है वो बातिल है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, मुमकिन है उनके नसीब में कोई कामयाबी हो, इससे बहस नहीं है। लेकिन ये कि मैं सबके लिए काफ़ी हूँ, ये ऐसा ऐलान है कि बस इस पे जो कहना चाहिए मैं मज़ीद नहीं कहता। चलिए फिर मैं जब उनकी पेशी की बात मतलब ये है तो... कि वो ये जो दावे हैं ना, दावा सिर्फ एक हस्ती को साजगार है, वो जिसने इंसानों को पैदा किया। पैगंबर दावा नहीं करता, अब पैगंबर ही दावा नहीं करते हैं। चलिए मैं जब उनकी इस्लामाबाद पेशी की बात करूंगी, हारून साहब इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर पेशी की, उसके ऊपर बात करूंगी। खुदा इंसानों इस आसमानों से फरिश्ते नहीं उतारता, अकल खब्त करता। लोग गलतियां करते हैं, हम सब और सजा पाते हैं। कुरान तो ये कहता है तुम अगर मैं न चाहूं, अल्लाह कहता है अगर मैं न चाहूं तुम चाह भी नहीं सकते, आरजू भी नहीं कर सकते। इसके बाद क्या बाकी बचता है? ठीक है हारून साहब, अवाम की जेब पर डाका डल गया, आप तो बड़े खुश होंगे। नहीं, मैं क्यों खुश? आप हमेशा से हिमायत करते कीमत बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़नी, मैंने ये कहा था कि भाई हर हफ्ते 60 रुपए बढ़ा दें, ये मैंने कहा था। आप हिमायत तो कर रहे थे? नहीं, मैंने कहा एक हद तक बढ़नी चाहिए। मैं अब भी हिमायत करता हूँ, एक हद तक बढ़नी चाहिए। बढ़ाने का एक तरीका होता है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ जी। इट वॉज परहैप्स 1978
مجھے یاد پڑتا ہے میرے بھائیوں نے, میرے کزنز نے یعنی ایک بہت بڑی صابن کی فیکٹری لگائی, وہ اچانک بند ہو گئی. اسے پوچھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی کوالٹی اچھی تھی, مارکیٹنگ ٹھیک تھی, ہر چیز ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ را مٹیریل کی قیمتیں بڑھ گئیں بہت, یعنی جیسے آئل کی بڑھ گئی نا 3 گنا, جی, اور پیٹرول کی بڑھ گئی ہیں کوئی تقریباً 50%. جی. تو انہوں نے کہا را مٹیریل کی پرائسز اچانک بڑھ گیا. ایسا ہوتا رہتا ہے دنیا میں. تو پرائس لوگوں کے پاس تو سٹاک تھا, ہمیں تجربہ نہیں تھا, ہمارے پاس سٹاک نہیں تھا, تو ہم گریجولی نہیں بڑھا سکتے تھے پرائس. یعنی 4 روپے کی ٹکیا تھی تو 4.25, پھر 4.5, پھر 4.25, پھر 5, پھر 5.25, اس طرح بڑھاتے ہیں. حالانکہ وہ تو مطلب یہ ہے کہ دکاندار ہیں, ان کا کیا بگڑتا ہے, وہ سامان پڑا بھی رہے تو بھی بک جائے گا, صابن خراب تو نہیں ہوتا. پرائسز بڑھانی چاہیے تھیں, کوئی چارہ نہیں ہے. میں یہ گیلری پلے نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کے بارے میں میری رائے, جیسے چائے کے بارے میں میری رائے ہے بالکل احسن اقبال نے ٹھیک کہا, اس میں بہت لوگوں نے مجھے لان تان کی, کرتے رہے شوق سے کریں. میں کہتا ہوں احسن اقبال نے ٹھیک کہا, کم چائے پئیں, یہ تو نہیں کہا کہ نہ پئیں. اسی طرح پٹرول کی قیمت بڑھنی چاہیے, مگر اس بے دردی سے تو نہیں بڑھنی چاہیے. آپ کے پاس 250 اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے لیے, ہر اسٹیڈیم پہ ظاہر ہے 1 کروڑ روپے تو خرچ ہوگا, 250 ارب روپے ہے نا. آپ کے پاس 243 ارب روپے ہیں ایمرجنسی کی اسکیموں کے لیے, 234 نئی اسکیمیں ہیں, 234 نئی اسکیمیں ہیں, اس کے لیے بے شمار پیسہ ہے. آپ کے پاس اور بہت سی چیزوں کے لیے بے شمار روپے ہے ضائع کرنے کے لیے. تو لوگوں کا بھی تو کوئی درد ہونا چاہیے نا. بڑھاتے گریجولی بڑھاتے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ اپنے اخراجات کم کرتے. جیسے عمران خان صاحب نے آتے اشتہارات بند کر دیے تھے ٹیلی ویژن کے, ایک تو ریٹ 20% کر دیے, 20-25%, اور پھر دینے بھی چھوڑ دیے. اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا ہے, میڈیا ان کے خلاف ہے. اور وزیر بھی ایسے لگائے اور ایڈوائزر بھی ایسے لگائے جو میڈیا کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے جیسے ان کا ملازم ہو. ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, یہ لا ہے. آپ قوانین فطرت سے انحراف نہیں کر سکتے. پیسے بڑھاتے, بتدریج بڑھاتے, اور ہمیشہ لوگوں کو ریلیف دی جاتی ہے. مثلا یہ کہتے کہ پنڈی میں 100, لاہور میں 200, کراچی میں 400, پشاور میں اپنا 75, ملتان میں 40, گجرانوالہ میں 35, یہ جتنی آبادی کا تناسب ہے. میں یہ سجسٹ تعداد نہیں سجسٹ, بسیں چلائیں گے. وہ بسیں بے شک آنے میں وقت لگے گا, چلے گا, بھائی کوئی ذریعہ تو ہو سفر کرنے کا. آج کیا حال تھا سڑکوں کا؟ آج 50% سے بھی زیادہ کہوں گی کم تھی ٹریفک, گاڑیاں سڑک پہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو سڈنلی تو نہیں نا, لوگ اس کو تو ابزارو کر گئے پہلے جو انہوں نے بڑھایا. مگر یہ والا ناقابل برداشت ہے. اب یہ نوبت یہاں تک آ جائے گی. ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے, اصل میں بات یہ نہیں ہے, قیمتیں بڑھ گئیں. بات ہے اس بے دردی کی, بے دردی بہت ہے. احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور ایک آدھ کی بات نہیں. سارے سیاسی لیڈر جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹے دعوے کرتے ہیں. عمران خان صاحب ان کے پورے دور میں کہتے رہے پٹرول جو بڑھتا ہے, یہ بڑھتا ہے, 1 روپے ڈالر کم ہوتا ہے تو لعنت پڑتی ہے, اور یہ ہوتا ہے, اور عوام کی جیبیں کہتے رہے. اب یہ سارا عرصہ یہ کیا بلاول نے کیا کہا تھا, ری نیگوشیٹ کریں گے, نظر ثانی. اور کیسے کھڑے ہو گئے وہ جا کے اس طرح مؤدب وزیر خارجہ کے سامنے, ہاں جی. اور کیا کر رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں. میں سوال نہیں ہے کہ ان کا یہ بھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا سے اختلاف کر سکتے ہیں شہباز شریف, اور نہ امریکہ سے کر سکتے ہیں. روس سے تیل لینا جی, حل موجود ہے نا جی, نہیں موجود. امریکہ کیوں نہیں موجود ہے؟ انڈیا خرید بھی رہا ہے, خرید کے آگے بھی بیچ رہا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالمی پابندیاں تو ایک طرف, ہمارے پاس ریفائنریز موجود نہیں ہیں, تیل خرید کے کیا کریں؟ ریفائنریز اپنا دنیا بھر میں موجود ہیں, ان سے ریفائن کرا لیں. ہمارے پاس اچھا جتنی ریفائنریز ہیں, جتنی ہیں اتنے تو خرید لیں. میں رہتا تھا جہاں میرے گھر کے پاس ریفائنری تھی. اچھا, ہاں ریفائنریز تو ہیں, جتنی ہیں اتنی تو خرید لینا. یہی ہے نا شعبدہ بازی, دھوکہ دہی, چکما دینا لوگوں کو. یہ اچھا پھر روس سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ ریفائن کر کے بیچیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟
चीन जाता है तेल, वहाँ 10 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। अव्वल तो इतना नहीं पड़ेगा, वो बारी जहाज में उस पर इतना थोड़ी फर्क पड़ता है। लेकिन चलिए आपकी 30% या 20% की बचत हो जाती है। 20% बचत कोई थोड़ी बचत होती है। 20 बिलियन में से $2 बिलियन अगर बच गए, ये मामूली बचत नहीं, है। बहुत ज्यादा बचत है कि इसका फायदा होगा। जिसकी वजह से ये पूरा मसला खड़ा हो गया है हारून साहब, वो मुआहिदा जिसपे आप बिलावल साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये IMF के साथ एग्रीमेंट इमरान खान साहब ने किया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं आवाम के सामने ले आऊंगा, ये लाएं डॉक्यूमेंट्स, लाएं, पब्लिक कर दूंगा। लाएं डॉक्यूमेंट्स लाएं, हम मान लेंगे। लाएं ना, लाऊंगा। ये हमें जल्लेदन में सिखाया जाता है, गा कोई चीज नहीं होती, गी कोई चीज नहीं होती। Yes or no? ये हो जाएगा। हाँ। नहीं, वो दिखाएं इधर। और इनका क्या है, हुक्मरानों का और लीडरों का क्या भरोसा। ठीक है, वो कहते हैं अगर ये ना हो, हम कीमतें ना बढ़ाएं, मुल्क दिवालिया हो जाए। नहीं, वो सारे दलाइल ठीक है, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि इसको 1 महीने 1.5 महीने की बजाय पहले दिन बढ़ाते। मैंने कहा था ना, आप पहले दिन से कह रहे थे बढ़ा दें। हाँ। पहले दिन बढ़ाते, फिर 2 महीने का वक्फा डाल के बढ़ाते, फिर 2 महीने का। उन्होंने फंड्स एलोकेट किए हुए थे, कहीं ना कहीं से निकाले गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, तादाद भी बढ़ाएंगे। हैं जी, अपाहज पैदा करेंगे। कुछ तो जरूरतमंद है, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, ऐसी सूरतें हैं। और बहुत से तो सरकारी मुलाजम हैं, उनकी बेगमात हैं, उनके जानने वाले। ये किसकी रिकमेंडेशन पे होता है? ये सानिया निश्चित थोड़ी बैठी हैं वहाँ, खुदा जाने वहाँ कौन बैठा है। ठीक है, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं से इधर उधर से किसी दूसरे मंसूबे से पैसे निकाले थे। उन्होंने क्या किया था कि जून तक उन्होंने ये नहीं कहा था, $89 प्राइस थी, अब होगी $120 फी बैरल। ठीक है, बढ़ाना तो मजबूरी है, मैं उस पर तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन उसको बाय प्रोसेस बढ़ाते। हर जेन्युइन चीज बाय प्रोसेस होती है। ये तबलीग करते मुझे एक जमाना बीत गया है। रफ्ता रफ्ता बतदरीज, पहले घबराए रहे कुछ समय। नवाज शरीफ साहब जब वजीर आज़म बने थे 3 महीने तकरीर नहीं कर सके थे, कंफ्यूज थे, चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। 90 में भी यही 96 में भी यही हुआ था। पहली मीटिंग में जो पहला फिक्र उन्होंने कहा था वो ये था, हुण की करिए। ये जो तजर्बाकार टीम के दावे थे और ये था और वो था। चलिए, तेल का तो समझ में आता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ा है और हुकूमत अपने पास से पैसे नहीं डालती। बाकी जो है, सब्जियों में पेट्रोल डाला जाता है, CNG से पैदा होती हैं सब्जियां, दालें, चावल कितना महंगा हुआ है हारून साहब। जब आमदोरफ्त के अखराजात बढ़ जाएंगे, आमदोरफ्त के अखराजात 2-4 रुपए किलो बढ़ते हैं। आमदोरफ्त के अखराजात एक ट्रक में 300 मन वजन लादा जाता है, तो 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 2 गुना हो गया चावल तकरीबन। ठीक कह रहे हैं आप। और इमरान खान साहब से हम कह रहे थे गैस का सौदा करेंगे, ये ठीक है, मुफ्ती साहब ने पॉइंट आउट किया। अगर जो खाम खा उसको दराज लंबा बड़ा कर दिया। उनसे हम कहते रहे निकालें आप किसी वक्त वो क्लिप सारे, गैस का सौदा कर लें, पेट्रोल का कर लें, इस वक्त सस्ता है। जब कोरोना था नहीं किया ना उन्होंने, वो एडवाइजर उन्होंने बाद में निकाले जब वो खराबी पैदा करे। वो थे ही ऑयल इंडस्ट्री के लोग। अभी ऑयल इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं 6% कमीशन दे। सुभान अल्लाह, मुल्क सारा जो है पहले ही यानी इतनी कीमत है, अब उस पे 2-3% है तो 6% करें, आके अरबपति जो है वो खरबपति हो, खरबपति उससे भी आगे जाएं। और जो गरीब है वो जमीन के अंदर चला जाए, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो जमीन के अंदर जाए। एहसन इकबाल साहब ने कहा हमारे पास 2 सूरतें हाल थी, या मुल्क को बचा लेते या अपनी सियासत को। सियासत बचाने के लिए बड़ा आसान हल था, 2 महीने के अंदर असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करा देते। बात का जवाब दे दिया, बाकी ये जुजियात हैं, इसको छोड़े। मैंने कहा है कि बढ़ाते, अब मैं कितनी दफा ये दोहराऊं, बतदरीज बढ़ाते। ठीक है, चलिए एक और अल्टरनेटिव देते, कोई लोगों को ट्रैफिक की सहूलत देते, यानी कुछ तो आसानी पैदा करता है। वो कहते 2000 रुपए देंगे, वो 2000 रुपए आप देंगे किसको? आपके पास वो मैकेनिज्म और सिस्टम ही नहीं है जिसमें जनून आदमी को पैसे मिले। उसमें तनकीद बड़ी हो रही, 2000 से होगा क्या हारून साहब? तनकीद भी अलग बात है ना। 2000 जनून आदमी को मिलेंगे नहीं। जो सफेद पोश है वो कहाँ हाथ फैलाता है। मिफ्ता साहब ने तो क्लेम किया था मैं सब हल कर लूंगा। मिफ्ता साहब से एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग थे, हफीज शेख भी थे, मिफ्ता साहब भी थे। जो मीटिंग हुई, मिफ्ता साहब से पूछा कि आप हैंडल कर लेंगे, तो मिफ्ता साहब से तो आप कहें कि 13,000 हाइड्रोजन बम बनाने, तो वो कहेंगे हाँ मैं हैंडल कर लूंगा। इसमें क्या ऐसी बात है? मिफ्ता साहब तो IMF में भी ये क्या क्या है, हाँ मैं देख लूंगा, कोई मसला नहीं। मिफ्ता साहब के लिए तो कोई मसला है नहीं।
وہ جو نا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں 48 لاکھ روپے ان کے بنگلے پہ لگے, آج انہوں نے تردید کی ہے. خبریں تو ایسی چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر, نہیں تردید کر دیے تو ہم ان کی تردید مانتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی جائے جا کے دیکھے. دلچسپ اس میں ایک بات بڑی ہے, F-72 میں اپنے مکان میں رہتے ہیں, گاڑی نہیں لی ہے, تنخواہ نہیں لیتے, پیٹرول نہیں لیتے, تو مکان الاٹ کرا ہوا, کس لیے کرا ہوا؟ اس مکان میں کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہی از اے چائلڈ. چلیے ہارون صاحب, ادھر تو تردید بھی آ گئی ہے, ادھر ہم مانتے ہیں 7 کروڑ خرچ ہو گیا, ان پہ ذمہ دار قرار دیں. ہاں 7 کروڑ کی تردید نہیں ابھی تک آئی ہارون صاحب. ٹھیک ہے, آئے گی نہیں آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی. شہباز شریف صاحب پیسے اس طرح ضائع کرتے ہیں جیسے امیر آدمی کوئی فوت ہو جائے, اس کی اولاد ہو اور خربوں روپے پڑے ہوں اور ان کو کھانے کے لیے نہ دیا گیا ہو تو وہ لٹاتے ہیں. ملک کی دولت شہباز شریف جس بے دردی سے, اور ان کے بھائی صاحب بھی جس طرح لٹاتے ہیں, اس کی کوئی مثال ہی نہیں. انہی کے دور میں ابھی چند دن پہلے اقتصادی جائزہ سروے آیا ہے ہارون صاحب, اور اس میں کلیم وہی سارے ہیں جو عمران خان صاحب کرتے رہے. پھر مریم صاحبہ کس بات پر کہتی ہیں کہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا 4 سال عمران خان صاحب نے؟ اس کا میں کیوں جواب دوں؟ ایک بیکار بے منی سوال کا. 5.9% شرح ترقی نواز شریف کے کسی دور میں کبھی کسی سال میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, چلیے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. عمران خان صاحب کون سا دھماکہ کرنے والے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن عمران خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, دھمکائے رکھتے ہیں, ڈرا کے رکھتے ہیں, دھمکائے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہتے بتاؤں گا نہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے, باقی اگر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تو پھر کمال ہے. عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سیاسی لحاظ سے کہاں پر سمجھتے ہیں بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ نہیں یہ بہتر ہے. یہ جو ہے نا کہ بھائی انہوں نے کہا ہڑتال کریں گے اس کے خلاف, اور رات کو 9 بجے کریں گے. اس کو ویسے ہڑتال کا لفظ نہیں کرنا ہے, احتجاج کریں گے. ویسے ملک کے احتجاج کی احتجاج کریں گے. ہاں ہڑتال میں تو سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھا, ٹی وی پہ ہڑتال دیکھا ہے. احتجاج لفظ اپروپریٹ استعمال کرنا چاہیے. تو وہ اپنا وہ بہت مؤثر ہوگا میرا خیال ہے, اس لیے کہ رات کو 9 بجے تو گرمی کی حدت نہیں ہوتی. 9 بجے نہ صحیح, 10 بجے صحیح, 11 بجے. اب لاہور کراچی والے سب بڑے شہروں والے اب راتوں کو کہاں سوتے ہیں؟ 12-1 بجے سوتے ہیں, 10-11 بجے اٹھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ رات کو لوگ, قوم کو تو ویسے بھی یہ کوئی تماشا چاہیے. ہاں جی, آپ کا مطلب یہ تماشا ہے؟ نہیں کوئی چاہیے نا, کہ رونق میلہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. اور لوگ غصے میں بھی ہیں, لوگ ناراض بھی ہیں. غصے میں تو لوگ چاہتے ہیں یہ حکومت چلی جائے, کہ یہ حکومت جو ہے یہ کی حکومت ہوئی, 2 اس پارٹی کے, 2 اس پارٹی کے, 2 اس پارٹی کے, 2 اس پارٹی کے, ہاں جی, اور 4 اس پارٹی کے, 8 اس پارٹی کے. وہ پچھلے دنوں این پی والوں کا بیان تھا, اگر انہوں نے ٹھیک کارکردگی ہم 3 مہینے میں الگ ہو جائیں گے. آپ شامل ہوں تو کیا, تو آپ الگ ہوں تو کیا. مزیدار وہ جب آپ نے محمود اچکزئی کو بھی مطمئن رکھنا ہے, این پی کو بھی رکھنا ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی رکھنا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے, لطیفہ ہی ہے, مجھے نہیں پتہ صحیح ہے, کہ وہ مطالبے کرتے رہے, بے نظیر سے کرتے رہے. تو ایک دن تنگ آ کے اس نے کہا کہ خزانے کی چابی ان کو دیتے. ویسے ہارون صاحب مزیدار بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے پریس کانفرنس کرنی ہو تو ساری اتحادی جماعتیں جتنی ہیں ان سب کا ایک بندہ بٹھا کے پھر وہ بات کرتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں بیٹھتے, اسد محمود بیٹھتے. ہاں اسد محمود بیٹھتے نا, وہ مشرق وسطی والا اسٹائل. دوسرا ذمہ دار ہے, میں نہیں ذمہ دار. عمران خان صاحب نے ہارون صاحب بڑی لاجیکل باتیں کی آج. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سامنے ہم جھکتے رہیں گے, اگر یہ دھمکی والا معاملہ بڑھتا چلا گیا تو وہ ڈو مور کرتے رہیں گے. ہم جھکتے رہیں گے, وہ ڈو مور کرتے رہیں گے. میں تھوڑا مناسب پالش کرنے کا مطالبہ کریں گے. میں ذرا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی یورپ میں ٹریول کیا ہے, امریکہ میں بھی کچھ دن گزارے ہیں, دوسرے ملکوں میں گئے ہیں. ویسے بھی انٹریکشن رہتا ہے غیر ملکیوں سے. اپنی بات کرنی نہیں چاہیے, میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں. مجھے بارہا دعوت ملی, چین کی ملی, یعنی چیمبر آف کامرس ہے چینیوں کا یہاں لوکل, ان کے پریزیڈنٹ نے کہا آپ چین کا دورہ کریں. مجھے پینٹاگون کے دورے کی دعوت ملی, واشنگٹن کے دورے کی دعوت ملی. آئی سیڈ نو, میں ایمبیسی میں نہیں جاتا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ, اگر کوئی مجھے ملنا چاہے غیر ملکی, بہت سے ایسے, مطلب جب روک دیا تھا, آج آپ کو خبر بتاتا ہوں, جب روک دی تھی 7 مہینے کے لیے سپلائی جنرل کیانی نے, تو معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے پتہ کیا کہ بھئی ان سے ملتا جلتا ہے یہ. میں تو ویسے ملتا تھا, میرا کوئی عمل دخل تھوڑی تھا.
تو میرے پاس ہے ایک بڑا سینئر امریکی عہدیدار, اچھا, میں نے کہا وہ کلب میں ہے نا, اور 2-3 آدمیوں کو اور بھی بلا لیا, اور اس سے کہا, اس نے کہا جی آپ اس میں کچھ مدد کریں. میں نے کہا میرا کیا تعلق ہے, آئی کین ٹیل یو دا وے. امبیسڈر سے کہیں, ٹیلی فون کرے جن کہنے کو, اور جائے اور ان سے تنہائی میں گفتگو کرے, ان سے پوچھے مسئلہ کیا ہے. اچھا, دس از دی وے. انہوں نے کہا آپ واشنگٹن. میں نے کہا نہیں میں نہیں ہوتا واشنگٹن, پینٹاگون. میں نے کہا میں کیوں پینٹاگون, میں اپنی جیب سے ٹکٹ خرید کے آؤں گا جب مجھے آنا ہوگا, اور پینٹاگون تو بالکل نہیں. وائی شوڈ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب اگر ہم لوگ جھکے رہے, اٹھے نہ, تو کوئی بھی آنے والا وزیر اعظم آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ بڑھ نہیں سکے گا آگے. نہیں بنا سکے گا, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ دس واز اے ڈیسائسو موومنٹ. اب بہت کئی برس ہم پیچھے جا پڑے. ہمارا پارٹنر ہے چائنا. چائنا کی خصوصیت یہ ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے انہیں وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے, انہیں اسلحہ بنانا, ہم نے ٹینک ان کی مدد سے بنایا, جہاز ان کی مدد سے بنائے. امریکہ کی پالیسی یہ نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, اگر آپ پہ حملہ ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ کیا یوکرین کی مدد کر لیجیے, سب کے سامنے ہے یوکرین میں کیا ہوا پھر. تو چین نسبتاً بہتر دوست ہے. چینی مدد نہیں دیتے, ایڈ نہیں دیتے, یہ ان کی پالیسی ہے. امریکی دیتے ہیں, برطانوی دیتے ہیں, جاپان دیتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو مچھلی دینے کے بعد مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. اس سے بہتر اور کیا ہوگا. اگر آپ چاہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے سیاست پہ گفتگو آگے لے کر بڑھیں گے. مریم نواز صاحبہ کی ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیشی جو ہوئی ہے, اندر کورٹ روم کے کیا مناظر تھے اس کی تصویر کشی ہارون صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. اندر ہوا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پیشی ہوئی, اندر ہوا کیا؟ خبریں تو بڑی عجیب و غریب سی آ رہی. مریم صاحبہ کیا کرتی رہی اندر؟ بہت دلچسپ خبریں ہیں نا, وہ دلچسپ کریکٹر ہے نا یہ بڑا پالیٹکس کا مریم نواز. چلیے, یہ تو آپ بات مانیں گے نا, مریم صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک کے بعد ایک کیس عمران خان صاحب کا سامنے آ رہا ہے, اور یہ جب معاملات گرم تھے تو بنکر میں جا کے پشاور چھپ کر بیٹھ. کون سے بنکر میں تھا؟ وہ تو سڑکوں پہ گھوم رہا تھا. کون سے بنکر میں تھا؟ مطلب اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی؟ ان جیسا بہادر بھی کوئی تاریخ انسانی نے دیکھا ہوگا. جناب عمر فاروق اعظم نے ہجرت نہیں کی تھی اسلام میں. یہ اگرچہ اور طرح سے کی تھی, گھوڑا دوڑایا پورے مکہ میں, کہا جس کی ماں بیوہ ہونا چاہے اور جس کی ماں جو ہے وہ یتیم بیٹے سے محروم ہونا چاہیے, اور جس کی بیوی یتیم ہونا آ جائے. ان سے تو خیر لوگ بہت ڈرتے تھے, حضرت حمزہ سے ڈرتے تھے. لیکن باقی لوگ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے, چھپ کر. ایک بہتر ہے اپنی رسول, اس میں دیکھتے ہیں بیسک رول کیا ہے. بیسک رول یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آزمائش سے پناہ مانگو, تکلیف کو انوائٹ نہ کرو. تو کیوں تکلیف کو انوائٹ کرتا؟ یہ تو بیچارے پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں, پتہ ہے نہیں بیسک رولز کیا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے اتنا بھی نہیں پتا جنہیں ہمیں پتا ہے. ہم بڑے بڑے اہل علم ملک میں موجود ہیں. لیکن ہارون صاحب, ان کے وکیل امجد پرویز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ مریم صاحبہ کی کردار کشی ہوتی رہی, اور وہ الگ موضوع ہے نا. مریم صاحبہ کے کردار, مریم صاحبہ جو ہیں وہ ہر روز بلا ناغہ عمران خان کے کردار کشی کرتی ہیں. مریم کی بھی ہوتی ہے جو بالکل غلط ہے, بہت ہی غلط ہے, اور دونوں پارٹیاں کرتی ہیں, پی ٹی آئی بھی, یہ بھی. باقی کوئی کرتا ہے تو کم کرتا ہے. چلے ایک نقطے پہ تو اتفاق کر لینا, نواز شریف صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بچے میرے کبھی زیر کفالت نہیں رہے. میں کیوں اتفاق کروں اس بات سے؟ باپ ہے, ارب پتی بھی ہے, تو بچے اس کی زیر کفالت نہیں ہے, یہ کیا بات ہے؟ دادا جان ایسی مزہ نہیں, یہ کیا بات ہے؟ میرے بچوں کے بچے ہیں نا, تو ان کو پیسے میں دیتا ہوں, ان کے والدین دیتے ہیں. مطلب ہم اس میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو فائنینشلی مضبوط نہیں ہے, تو اس کی تو باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے, دادا کی کیا ذمہ داری ہے؟ دادا تحفہ دے سکتا ہے. ان کا کنٹرول کافی تھا, ویسے وہ دخل دیتے تھے. لیکن محترمہ کلثوم نواز نے کبھی اپنے سسر کی بات کم مانی ہے, اور مریم نے تو کبھی مانی ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ جو کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ منحرف اراکین وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے تیار ہو گئے ہوں, اس لیے کہ بھائی انہوں نے دیکھا یہ پاپولر پارٹی ہے. لیکن ایسے بھی ارکان ہیں جو نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں, جو ابھی پارٹی میں موجود ہیں. پنجاب کے اندر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ برقرار رہے گا, عدالت ہی فیصلہ کرے گی. ضمنی الیکشن کا کیا ہوگا؟ ضمنی الیکشن میں دھاندلی ایسی ہوگی کہ لوگ یاد رکھیں گے, پچھلی پرانی ساری دھاندلیوں کو بھول جائیں گے.
تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہ کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی ایک پارٹی نے ایک کام کیا ہے تو وہ اب نہیں کرے گی، جبکہ ان کا اقتدار ہی پنجاب میں دھاندلی سے مشروط ہے. ٹھیک ہے. محمود رشید صاحب میں کے داماد ان کے لوگوں حوالے کو سے- جانتا ہوں، ان کے نام جانتا ہوں، ان کے پس منظر جانتا ہوں جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. میں ان کے نام نہیں لینے چاہیے. فتنہ پیدا ہوتا ہے جن چیزوں سے ان سے گریز کرنا. عمران خان صاحب کے جلسے کارگر ہوں گے؟ کہنے کی بات ہے، کوئی ہمیشہ کارگر ہوتا ہے. گرمی تو بہت زیادہ ہے ہارون صاحب، شدت بھی بہت زیادہ پہلے بھی گرمی تھی جس طرح اس نے جلسے کیا تھا. سخت موسم میں لوگوں کا نکلنا مشکل ہوتا ہے. آج چلے آپ کا اندازہ ممکن ہے صحیح ہو، میرا غلط ہے. چلو چلیے، یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے ہارون صاحب، دونوں چیزیں کیا ہوتا ہے. اچھا ہارون صاحب، اب سیاست کے علاوہ بھی کچھ ہٹ کے دیگر اور اہم چیزیں، کراچی کے الیکشن کے اوپر میں بات کروں گی اگلے سیگمنٹ میں. پاکستان کے اندر انقلاب کی کچھ دیر پہلے آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے، مگر جو چائے والا معاملہ ہے وہ ابھی سلجھا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک چیز نوٹ کرائی. میرے میموری آبویسلی اتنی اچھی نہیں ہے کہ کون کون سے پودے، مثلا چائے کے بارے میں جو ٹاپ ایکسپرٹ ہے وہ کہتا ہے جو آدمی آلریڈی مانسیرا میں چائے اگا رہا ہے، میں وہ کھیت دیکھ کے آیا ہوں، چائے کے باغ کا آتا ہے، اس کو کھیت تو نہیں کہہ سکتے. چائے میں یہ ہوتا ہے کہ پانی ٹھہرے نہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یا تو آپ یہ ویسے بندوبست کر لیں گے نہ ٹھہرے، یا ڈھلوان ہو. آزاد کشمیر ساری پہاڑیاں ڈھلوان ہیں، مٹی کی پہاڑیاں ہیں، درختوں پہ اگتے ہیں، بیچ بیچ میں وہ لگ سکتی ہیں. 50% چائے تو پیدا ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو 50% کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا بہت سارا مبادلہ بچ ڈاکٹر گیا. فیاض عالم صاحب. دوسرا ہے کہ اگر تھوڑی سی جو احسن اقبال صاحب نے جس میں بات نہیں کی، اگر چائے پینے کا سلیقہ سیکھ لیں، مطلب چائے میں دودھ ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے زیادہ پتی ڈالو، پھر دودھ ڈالو، پھر اس کو پکاؤ، پائے کے جیسے پائے پکتے ہیں. اس کی بجائے کم پتی ڈالیں، گرم پانی. سارا افغانستان، سارا ایران، سارا میڈل ایسٹ اسی طرح چائے پیتا ہے. اس میں پودینہ ڈالتے ہیں اور زیادہ اس سے مفرے ہو جاتی ہے، اور پتی کم ڈالتے ہیں تو وہ معدے کے لیے اچھی ہے. تو چائے جو ہے ویسی کنزمپشن آدھی ہونی چاہیے. میں بالکل احسن اقبال صاحب کی رائے سے اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیاض عالم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہارون صاحب ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ان سے مزید آپ پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بتائیے نا کون کون سی چیزیں ہیں کہ چائے کا تو ہم نے ذکر کر دیا، اولیو کا ہم بتا چکے ہیں. جی الحمدللہ. ہاں ہارون صاحب، میں تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے توسط سے جو حکمران ہیں، ہمارے حکمران طبقہ جو ہے، اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے نا، اور زراعت جو ہے وہ پاکستان میں سب سے نیگلیکٹڈ شعبہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ایسے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی زمین دی ہے، محنتی لوگ دیے ہیں، پانی دیا ہے، اور ہم زراعت میں اتنا پیچھے ہیں کہ جی تصور نہیں کر سکتا کوئی ایسا آدمی. آپ یہ دیکھیں کہ مری میں حکومت پنجاب کا ایک ہل فروٹ ریسرچ اسٹیشن ہے، جہاں 1955 سے ایووکاڈو کاشت ہو رہا ہے. ایووکاڈو کے 50 فٹ کے اونچے درخت ہیں، پھلوں سے بھرے ہوئے، اور اس ریسرچ سینٹر کے باہر کسی کو معلوم نہیں ہے اس بات کا. کیا بھاؤ بکتا ہے ایووکاڈو؟ سر مارکیٹ میں تو دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں کم ہوتا ہے نا، پتہ نہیں لوگوں کو تو 3000 روپے کلو بک رہے ہیں وہاں. اچھا، اور کیا چیز ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر اسی سینٹر پہ ہیزل نٹ ہے، ہیزل نٹ کے درخت لگے ہوئے، جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی، جو دنیا میں اس کی بلین آف ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ایووکاڈو صرف میکسیکو جو ہے نا سر، میکسیکو وہ تقریباً $2.5 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال ایووکاڈو. اچھا، ہیزل نٹ. اور کوئی چیز؟ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، جو تذکرہ کیا آپ نے چائے کا، تو شنکیاری میں 30 سال سے چائے کاشت ہو رہی ہے، 30 ایئر سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر وحید صاحب، وہاں انہوں نے کیوی فروٹ لگایا، کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی 100-150 کاشتکار اب کاشت کر رہے ہیں. پاکستان میں باہر سے نہیں آ رہا کیوی فروٹ جو ہے، کیوی فروٹ. اس کے علاوہ وہاں چیسٹ نٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کیا چیز ہے چیسٹ نٹ؟ سر خشک میوہ ہے، بہت مہنگا بکتا ہے. اچھا ٹھیک. دیکھیں یہ ہیزل نٹ، چیسٹ نٹ، ایووکاڈو. اچھا پشاور چلے جائیے آپ، پشاور میں جو کٹہل بھی ڈاکٹر صاحب کئی فلمیں میں دیکھ چکا ہوں، کٹہل بھی ہو رہا ہے. سر کٹہل تو سندھ میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے. دیکھیے پشاور میں پیکان نٹ، جس کو امریکن اخروٹ کہتے ہیں نا سر، یہ 1972 سے ہو رہا ہے. سر 1972 سے ہو رہا ہے. اصل مسئلہ دیکھیے ہارون صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان میں نا ایگریکلچر کا کوئی تھنک ٹینک بنائیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ رکھیں، اس میں ایسے افراد کو رکھیں جو عملاً کام کر رہے ہیں، صرف کاغذی ہیرو نہ ہو وہ. اور بتائیے کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا چائے، انگور ہو سکتا ہے، پاکستان میں دال، انگور ہو سکتا ہے. دیکھیے
बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं तो आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, उनकी इंपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर दालें आप इंपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है, आपका पूरा डेजर्ट एरिया जो है ये दालों के लिए बड़ा सूटेबल एरिया है, हाँ ठीक है, लेकिन डेजर्ट में तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना सर एग्रीकल्चर का। हाँ ठीक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पा करके तारीख में पहली दफा खजूर लगाए, आप जाके देखें नमों के हिसाब से हो रही है खजूर। हाँ जाहिर है, इस तरह तो खजूर को तो पानी चाहिए ही नहीं होता। आप दालें इंपोर्ट करते हैं ना सर, हाँ, तो एक एग्रीकल्चर मुल्क में हमें तो एक्सपोर्ट करना चाहिए था, और हम उल्टा इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, खाने पीने की चीजों के import और का कोई आठ चीज अरब डॉक्टर डॉलर खर्च कर साहब रहे हैं। अंगूर पर कश्मीर में मेरे ख्याल में बेताशा हो सकता है पख्तूनख्वा में। असल में एक मसला और भी है, देखिए एक तवज्जो और भी है कि, और ये काम हुकूमत कर सकती है कि वैल्यू एडिशन करे। देखिए हमारे यहाँ जो ना खुश्क इंजीर अफगानिस्तान से आ रहे हैं 20,000 मन, हम खुश्क इंजीर मंगवा रहे हैं, जबकि गिलगित में नॉर्दर्न एरियाज में बेहतरीन अफसाम का इंजीर हो रहा है। आप पका हुआ इंजीर ले लें ताजा, वो मिलेगा 100 रुपए किलो। और डॉक्टर साहब क्या वो सही आप फरमा रहे हैं, इस्लामाबाद में होती है इंजीर, इसके जंगलों में है, ड्राई करने के बेपनाह है मशीनें कौन लगाएगा? उसकी जो ड्राई करने की मशीनें कौन लगाएगा सर? आप जो लगाना चाहे, अगर कोई लगाना चाहेगा तो लग जाएंगे, नहीं लगाना आप चाहते। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान में हर साल 50 कंटेनर से ज्यादा काले वाला जैतून आता है तुर्की से। अब मसला है कि पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, ये बलूचिस्तान में हो रहा है, दीर में हो रहा है, लेकिन उसमें से बीज निकालना, उसमें से स्लाइसिंग करना, इसकी मशीन 50 करोड़ रुपए की आती है। कोई काम किसान कैसे लगाएगा सर? तरजीहात की बात है, ठीक है, ब्रेक की तरफ अच्छा चलते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, मुझे एक फ्रेंच कंपनी का एक दफा किसी ने मैसेज दिया था, यानी पाकिस्तानी था, उसने उनसे बात की, थोड़ी सी हमारे पास जमीन थी, तकरीबन 24-25 साल पहले, कि वो अपना देसी गुलाब उगाएं जो बड़ी खुशबू इसकी शानदार होती है, तो 1 लाख रुपए एकड़ पे एग्रीमेंट कर लें, और यानी अब के हिसाब से उसकी कीमत होगी 5 लाख रुपए एकड़, जो कि बहुत बड़ी आमदन है। तो गुलाब कर सकते हैं, अंगूर कर सकते हैं, आलू कर सकते हैं, और ड्रैगन फ्रूट कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट मेरे घर पे फ्रूटिंग करते हैं सर। ठीक है, मेरे घर के छत पे फ्रूटिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम नहीं है, मजबूरी है। चलिए डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फयाज आलम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे। परवीन सवामी क्या मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई कर रहे हैं दुनिया के तमाम ममालिक के हवाले से, और खास तौर पे इस खित्ते के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, अभी तक जो गैर हतमी नतीजे आ रहे हैं 255 पोलिंग स्टेशन के आगे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो कैंडिडेट है शहजादा शहबाज, वो इस वक्त सबसे ज्यादा आगे हैं। दूसरे नंबर पर वोट कितने हैं? वोट उनके इस वक्त 79,009 के करीब हैं। हतमी अभी नताइज आएंगे तो पता चलेगा। 79,009 के करीब हैं जी, अच्छा, तकरीबन इतने आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि MKM पाकिस्तान वो इस वक्त लीड कर रही है दूसरे नंबर के ऊपर। उनके अभी दूसरे में अभी उनका आना सामने है, देखते हैं कि उनके क्या भी रिजल्ट्स आते हैं। अभी आते हैं थोड़ी देर में, तो फिर अपने रिपोर्टर से भी बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कराची के हवाले से, फिर हम आगे परवीन सवामी की तरफ उनसे राब्ता करना है। ये गलत नंबर पे फोन कर दिया, कमाल ने कर दिया। अभी चेक कर लेते हैं हारून साहब, क्रॉस चेक कर लेते हैं, टेक्निकल इशू होगा उसके ऊपर। क्या क्रॉस चेक करेंगे? क्रॉस चेक इस तरह थोड़ी होता है, गलत आदमियों को फोन कर दिया। अभी सर चेक कर लेते हैं हारून साहब हम क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया के टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। चलिए परवीन सवामी, वैसे हारून साहब आप सवानी कह रहे थे, लेकिन उनके जो सवामी आ रहा है, वो प्रेडिक्शंस क्या कर रहे हैं अपनी आने वाली? देखिए, वो उन्होंने किताब लिखी है, देखिए फॉर 42 ईयर्स वो तहकीक कर रहे हैं, 42 साल से वो तहकीक कर रहे हैं PLA पे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी चीनी फौज पे। अच्छा, ठीक है। और वो कैप्टन थे 79 में, और ये इंडिया के बॉर्डर पे जो जंग हुई थी 79 में, जंग तो नहीं, झड़पें बड़े छोटी सी मोटी हुई होंगी, तो उसके बाद उनका रुझान रिसर्च की तरफ था। या आपने सही कहा कि सवामी है वो, मुझे हमारे रिसर्चर साहब से शायद गलती हो गई, तो रिपोर्ट तो उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई, मगर ये है कि नाम में कुछ मुगलता हो गया। उनके पहली बुनियादी थ्योरी तो ये है कि जंग अब रोबोट लड़ेंगे, मशीनें लड़ेंगी, और दूसरी ये है कि जिसको बालातरी हासिल होगी वो जीतेगा। अच्छा। तीसरी थ्योरी उनकी ये है, ये वेरी वेल रिस्पेक्टेड एनालिस्ट है, वो यूरोप में उसे मदऊ किया जाता है, अमेरिका में मदऊ किया, उसे चीन में बुलाया जाता है, दुनिया भर में, पाकिस्तान भी आए थे पिछले दिनों।
اعتدال کے ساتھ رائے دیتے ہیں، مطلب ان کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو پاکستان چین دونوں کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ٹارگٹ یہ ہے نا پاکستان کا بارڈر. ان کا کلیم ہے جی آزاد کشمیر ہمارا علاقہ ہے. 2 محاذ ہوں گے انڈیا کے لیے. اچھا 2 محاذ ہوں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی روبوٹس یعنی دوسری مشینیں. اب اس میں 2 طرح کی مشینیں، ایک مشین ہے جسے کہتے ہیں جنرل آرٹیفیشل جنرل، اس کے لیے استعمال. ایک ہے کہ نیرو. ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ جنرل جو ہے نا وہ اس کو آپ آرڈر دیتے ہیں تو وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا. آپ اسے حکم دیتے ہیں روبوٹ کو تو فلاں جگہ فائرنگ کرو تو وہ فائرنگ کرتا رہے گا، اور وہ اپنا وہ نہیں کر سکتا، ہدف بدل نہیں سکتا. ٹھیک. بند آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہدف نہیں بدل. جو نیرو ہے وہ رک سکتا ہے، ملتوی کر سکتا ہے، رخ بدل سکتا ہے، بند کر سکتا ہے. اچھا. اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں چین کو، انڈیا تو کیا کسی شمار قطار میں نہیں ہے، امریکہ پہ بھی بالا تری حاصل ہے. امریکہ کے وفق آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین کو امریکہ پہ برتری حاصل ہے. اس کے لیے وہ خاص کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں؟ سپر کمپیوٹر سے کہا جاتا ہے، لیکن دراصل سپر کمپیوٹر سے بھی آگے کی ایک چیز ہے. اچھا اب اس کی صلاحیت کتنی ہے جب اسے استعمال کریں، مثلا اس کو اسلحہ سازی میں آپ استعمال کریں تو پراوین سوامی کہتے ہیں کہ جو ٹینک 10 سال میں بنے گا وہ 6 ماہ میں بن جائے گا. اسی طرح باقی سارا اسلحہ بھی. تو اس میں انسان کا تو استعمال ہو، جو اس کا ڈیٹا ہے وہ تو آدمی ہی تیار کرے گا نا، مشین خود بخود تو نہیں کرے گی. لیکن وہ بہت سی فلمیں بھی اس میں بن رہی ہیں. تو چین پہ اور امریکہ کی پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے. چین اور امریکہ کی پالیسیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ چین یہ کہتا ہے جاپان سے، جرمنی سے، جو ممالک اس کے زیر اثر ہیں، اپنا جنوبی کوریا سے، کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی مالی مدد کریں. ابھی مصر کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، گندم کے لیے $100 ملین دیے ہیں. اسرائیل سے گیس منگوانا چاہتے ہیں اور $3 بلین کہا کہ اور دیں گے، آپ ہمارے حفاظت کریں گے. ٹیکنالوجی کبھی نہیں دیتے، اور کسی مسلمان ملک کو دینے کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے. ٹیکنالوجی آپ نے چینی جو ہیں اس کے برعکس مدد کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ہماری مدد کی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی کی ان کی مدد. کوئی اس خیال میں پاکستانی سائنٹسٹ دنیا کے بہترین سائنٹسٹ، پاکستانی پائلٹ اور سائنٹسٹ دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں. وسائل کم ہے. مطلب میں نے ایک سائنسدان سے پوچھا آپ 10,000 کا ٹاپ آف دی سائنٹسٹ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا چرچا زیادہ رہا، اور تھے بھی بڑے کمپیٹنٹ، وہ بہت ہی ڈٹرمنڈ آدمی تھے، موٹیویٹ بہت کر لیتے تھے. لیکن اسی کے لیبر کے اور بھی سائنسدان، اسی کے لیبر، ان میں سے بعض میں ملتا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر ہم 3,000 کلومیٹر کا بنا سکتے ہیں 2,000 کلومیٹر کا کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہارون صاحب یہ تاثر تو ہے کہ انڈیا ٹیکنالوجی وائز پاکستان سے بہت زیادہ آگے، پاکستان تو بہت ہے ہی نہیں. بہت زیادہ کا سوال کیا، آگے ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کا کیا سوال ہے. اچھا. ہاں ہمارے میزائل ان سے بہتر ہیں، ہمارے طیارے ان سے بہتر ہیں، ہمارے ان کا بجٹ بڑا ہے، ان کی فوج کی تعداد زیادہ ہے. ہارون صاحب جو ممالک کے درمیان آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جو جنگ ہوگی وہ معاہدے برقرار رہیں گے؟ ان کا کوئی اثر وہ رہے تو گا؟ دیکھیں نا، چیزیں ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ اس میں تو ہے. اچھا. اس میں یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا یہ یوکرین میں کیا ہوا، کہاں ہے امریکی امداد اور یورپی مدد؟ وہ رو رہا ہے، ان کا پریزیڈنٹ ان سے مدد بھی لے رہا ہے اور لان تان بھی کر رہا ہے. دیکھیے نا، جو طاقت کا تو علم اور طاقت کا کوئی بدل نہیں ہے. جب جنیجو کو بنایا گیا نا وزیر اعظم، جی، تو صاحبزادہ یعقوب علی خان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے. وہ جو شائستہ آدمی تھے انہوں نے براہ راست تبصرے سے گریز کیا. انہوں نے کہا نالج کا کوئی بدل ایجاد نہیں ہوا. صحیح ہے. معذرت ہارون صاحب، آخری 1 منٹ ہے، اگر چاہتے ہیں تو امین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بات. جی اچھا ٹھیک ہے. معذرت ہارون صاحب، ٹیکنیکل ایشو ہے، بارش کی وجہ سے ان کی لائن دوبارہ سے ڈراپ ہو گئی. بہرحال یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. ٹی پی ایل اگر آگے ہے اور جیت رہی ہے، اس کا مطلب یہ تحریک انصاف کا تو امیدوار کا کاغذات مسترد ہو گئے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کی یہ سیٹ تھی. یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی پالیٹکس میں ایم کیو ایم بہت کمزور ہو رہی ہے.
اور ٹی پی ایل کچھ اور سیٹیں جیت لے اور اس کے سے مورائل بہت ہائی ہوگا تو ان کا رول بڑھ جائے گا. باقی پھر بات کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ جب اس کے نتائج باقاعدہ آئیں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.